تعالیٰ کی شہادت کی رمضان کو ہوئی تھی. اس مناسبت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوگا. اور 20 رمضان جو ہے یہ فتح مکہ کی تاریخ ہے. مکہ شریف 20 رمضان کو فتح ہوا. اس مناسبت سے آج یہ محفل رکھی گئی ہے تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ فتح مکہ کی تاریخ کیا ہے اور مولا کائنات کی عظمت و شان و مرتبہ کیا ہے. تو ابھی تھوڑی ہی دیر میں حضرت مولانا محمد علی نقشبندی صاحب تشریف لائیں گے اور ان کا خطاب باقاعدہ ہوگا. جو سلسلہ اپنا چل رہا ہے میں اسی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں. پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں دوستوں، مکہ شریف 8 ہجری رمضان المبارک میں فتح ہوا. مکہ شریف کیسے فتح ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح کا معاملہ فرمایا، کون لوگ ایمان لائے، آخر یہ نوبت کیسے آئی کہ باقاعدہ جنگ لڑی جائے. یہ پوری تاریخ ہے. ہاں لیکن جتنی بات ممکن ہو سکے گی وہ آپ کے گوشے گزار کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. درود پاک سیدنا مولانا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو مدینہ آنے کے بعد یہاں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا اور آس پاس کے علاقے اور گاؤں دیہات میں بھی مسلمان بڑی کثرت سے ہوئے اور بڑے قبائل اسلام کے اندر داخل ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے مسلمان صحابہ ان کی حفاظت کے لیے لوگوں سے معاہدہ کیا. یہودیوں سے معاہدہ کیا، جو دیگر قبائل آباد تھے ان سے معاہدہ کیا. وہ معاہدہ اس طرح ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ ہم ایک شہر میں رہتے ہیں تو ایسا کرنا ہے کہ کوئی باہر کا شخص اگر ہمارے شہر پہ حملہ کرے تو ہم دونوں لوگ مل کر کے اپنے شہر کی حفاظت کریں گے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص چونکہ ایک شہر کے رہنے والے ہیں، اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچائے گا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اور کوئی ہمیں نقصان پہنچائے گا تو آپ ہماری حفاظت کریں گے. اس طرح سے کئی شرطیں لگا کر آپس میں معاہدہ وغیرہ ہوا. اس کے باوجود جنگ بدر ہوئی، 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، کچھ دنوں کے بعد جنگ خندق ہوئی، مدینہ کے اندر ہی ہوئی، اور کئی جنگیں، جنگ خیبر ہوئی، کئی جنگیں اس کے باوجود لڑی ہوئی. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا. خواب یہ دیکھا کہ میں نے عمرہ کیا ہے، ہمارے ساتھ صحابہ ہیں اور وہاں قربانی وغیرہ کی ہے. اس طرح کا خواب آپ نے ملاحظہ فرمایا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ چلیں ہم عمرہ کے لیے چلتے ہیں. صحابہ کو تیار فرمایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چونکہ عرصہ ہو گیا تھا مکہ سے دور ہوئے، اپنا شہر اپنا سب کچھ چھوڑ کے چلے آئے تھے. کعبۃ اللہ سے محبت یہ بہت زیادہ لوگوں کو تھی. خود مکہ کے مشرکین کو بھی محبت تھی. جو مکہ کے مشرکین تھے وہ بھی کعبہ سے محبت کرتے تھے، وہ بھی کعبہ کا طواف کرتے تھے. سب ساری عبادت کی جگہ تھی، مگر وہ غیر شرعی طریقے سے بہک چکے تھے، اسلام سے پھر چکے تھے. وہ ننگے ہو کر کے کعبہ کا طواف کرتے تھے اور عجیب عجیب حرکتیں کرتے تھے، مگر دل میں یہ کہ کعبہ ہے اس کا احترام ان کے اندر موجود، تو اس کی حفاظت کے لیے، اس کے دیکھ بھال کے لیے کوشش کیا کرتے تھے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر اور قربانی کا جانور لے کر عمرہ کے لیے نکلے. جب سرکار کافی دور پہنچ گئے، مکہ شریف کے قریب پہنچنے والے تھے، یہ بات وہاں کے لوگوں کو بھی معلوم پڑ گئی. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیجا
جا کے ان کو احساس دلا دو کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ہم کعبۃ اللہ کا طواف کرنے آ رہے ہیں، عمرہ کرنے آ رہے ہیں، ہمارا کوئی اور ارادہ نہیں ہے، ہم قربانی کریں گے، عمرہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے، ہم اسی لیے آ رہے ہیں۔ مگر ان کو خطرہ تھا، حالانکہ رسول اللہ کے صحابہ کا ایسا بالکل ارادہ نہیں تھا، پھر بھی ان لوگوں نے روک لگا دی کہ نہیں، آپ نہیں آ سکتے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر ایک مقام پر ٹھہر گئے، اور اس کے بعد بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا مکہ والوں سے۔ ادھر کے لوگ بھی آتے رہے دیکھ بھال کے لیے کہ بھائی دیکھیں جنگ کے لیے آ رہے ہیں یا قربانی کے لیے، عمرہ کے لیے آئے ہیں، کیا نیت ہے ان کی۔ کئی لوگ ادھر سے بھی سردار جو تھے وہ آئے، دیکھا کہ قربانی کے جانور بھی موجود ہیں، ساری تیاری قربانی کی ہے، عمرہ کا بالکل پورا ماحول ہے، کوئی جنگ کا ارادہ ان کا نہیں ہے۔ جا کر کے ان لوگوں کو بتایا، مگر تو کہتا ناک والی بات، میری ناک اوپر رہے گی، میں تو عمرہ کرنے نہیں دوں گا، اس سال تو آپ نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی عجیب و غریب ان کی ضد تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے ان لوگوں کو بتاؤ کہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کی راستے سے ہٹ جائیں، ہم کو آنے دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، بڑے بااثر تھے، دولتمند بھی تھے، معزز تھے، کئی ان لوگوں کو بتایا، مگر وہ لوگ پھر بھی ماننے کو تیار تھے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ آپ آئے ہیں، آپ کعبہ کا طواف کر لیجیے، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، مگر میں اس سال محمد اور ان کے ساتھیوں کو ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ حضرت عثمان غنی فرمایا میرے نبی نہ آئے اور میں اکیلے کعبہ کا طواف کر لوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کہ ان کا ایمان و عقیدہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ادھر صحابہ جو ٹھہرے ہوئے تھے راستے میں، جن کو قیام کروا دیا گیا تھا، یہ آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ ان کی بات چیت کچھ اس طرح کی ہونے لگی کہ عثمان غنی تو آپ کعبہ کا طواف کر کے ہی آئیں گے، تو طواف کا موقع مل گیا، کیونکہ طواف ایک نیکی ہے، ایک عبادت ہے، اور وہ نیکی وہی ہو سکتی ہے کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ ایک لچک اور ایک کہتے ہیں نا دل میں ایک خواہش کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کریں، یہ مسلمانوں میں پھوٹ پھوٹ کے بھری ہوئی تھی، طرح تھی طرح کی، اور ہر کسی کی خواہش تھی کہ ہم تو جا ہی نہیں پائے، حضرت عثمان غنی تو وہاں پہنچ گئے، ضرور کعبہ کا طواف کر کے آئیں گے، حتیٰ کہ یہ لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ تو کیسے اتنا بڑا کام، اتنی بڑی نیکی کیسے چھوڑ سکتے عثمان غنی؟ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ عثمان غنی ایسا نہیں کریں گے، اور واقعی ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت عثمان غنی نے وہاں قریش کو کہا کہ میں رسول اللہ کے بغیر کعبہ کا طواف نہیں کروں گا، تو ان کو غصہ آیا، تم کعبہ کی بے حرمتی کر رہے ہو، گرفتار کر لیا، کچھ وقت گرفتار رکھ کافی چھوڑ دیا، مگر ان کو غصہ اس بات پہ آیا کہ تم کعبہ کا طواف نہیں کر رہے ہو اور میں رسول اللہ کے بغیر نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان غنی بھی بتا رہے ہیں عبادت وہی عبادت ہے رسول اللہ کی محبت میں کی جائے، اگر اس کے خلاف ہوئی تو پھر وہ عبادت نہیں بن سکتی۔ بہرحال آپ نے نہیں کیا، یہ جو گرفتار کر لیا گیا تھا کچھ عرصے کے لیے مکہ شریف میں، ادھر جہاں صحابہ ٹھہرے ہوئے تھے، یہاں ایک بات پھیل گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، سب سے بیعت لی۔ ایک صحابی تو 3 مرتبہ بیعت کرنے لگے، سب سے بیعت لی کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ لیں گے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں رکھ کے فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان غنی کا۔ ایک طرح سے صحابہ کا امتحان بھی تھا، ان کے عقیدے کا، ان کے ایمان کا، ان کے جذبے کا، ان کی محبت کا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے تھے۔ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ فتح مکہ ہوئی کیوں، وہ جاننے سے پہلے صلح حدیبیہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ یہ دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر ایک چیز آپ نے پڑھی اور دوسری چیز کو آپ نے نہیں پڑھی تو پھر اس واقعے سے بے خبر ہو جائیں گے۔ یہ صلح حدیبیہ کہتے ہیں جہاں صلح ہوئی قریش کے درمیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اسی کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اسی کو پارہ نمبر 26 کے اندر سورہ الفتح کے اندر بیان کیا گیا، تو آج تراویح کی نماز میں پڑھی بھی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جائزہ لینے کے لیے مکہ کے سردار ایک ایک کر کے آنے لگے اور بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔
بہرحال اس میں بدیر بن ورقہ کا بھی نام آتا ہے اور حضرت عروہ بن مسعود کا بھی نام آتا ہے، حضرت ابو سفیان کا بھی نام ہے اور سہیل بن عمرو ان کا بھی نام آتا ہے۔ یہ حضرات جو کہ بڑے درجے کے لوگ تھے مکہ میں، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے آئے۔ کیا ہوا؟ معاہدہ ہوا۔ معاہدہ کس طرح ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سہیل بن عمرو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، چونکہ وہ اللہ کے رسول نہیں مانتے تھے، محمد بن عبداللہ مانتے تھے، میں نقل کے طور پہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بعد وہ ایمان لے آئے تھے اور صحابی ہوئے تھے۔ سہیل بن عمرو نے کہا کہ اس سال تو آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ کو واپس جانا پڑے گا، البتہ بعد میں آپ ایسا۔ پھر معاہدہ ہوا۔ معاہدہ میں شرط رکھی گئی کہ اگر مدینہ سے کوئی مکہ آئے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر مکہ سے کوئی مسلمان مدینہ جائے گا تو آپ کو اسے واپس کرنا پڑے گا۔ عجیب شرط لگائی گئی۔ ایک شرط یہ لگائی گئی کہ جو قبیلے جس کے ساتھ چاہیں آپس میں اتفاق کر لیں، صلح کر لیں، معاہدہ کر لیں، یہ بھی معاملہ رہا۔ کئی شرطوں کے ساتھ معاہدہ طے ہو گیا۔ اب اس کو لکھنے کی بات آئی تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ لکھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ جیسے ہی لکھا تو سہیل بن عمرو نے کہا کہ اس کو کاٹیے، اس لیے کہ آپ نے لکھا ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے، اور ہم آپ کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے، محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں۔ آپ اس کو لکھوائیے کہ محمد ابن عبداللہ کی طرف سے یہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ حضرت علی سے نے کہا کہ کاٹ دو۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں دھیان دیجیے گا تاکہ آپ کو مسائل سمجھنے کا طریقہ بھی ہے۔ حکم کس نے دیا؟ اللہ کے رسول۔ کیا کہا؟ کاٹو۔ اور حضرت علی نے کیا کہا؟ مجھ سے تو نافرمانی ہوگی؟ نہیں، اس کو نافرمانی نہیں ہے۔ وہ باتیں جن کا تعلق محبت اور عقیدت سے ہو وہاں نافرمانی کا حکم نہیں ہوتا۔ یہاں بات محبت اور عقیدت کی تھی۔ حضرت علی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا مبارک نام اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اس بات کو میں کیوں کاٹوں؟ کسی کے کہنے سے میں کیوں کاٹوں؟ حضور نے کہا کہ لکھ دو محمد ابن عبداللہ۔ جیسے یہ سچی بات ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ایسے یہ بھی سچی بات ہے کہ میں عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں، لکھ دو۔ تو وہ ان کی اپنی محبت تھی، انہوں نے نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لیا اور مجھ سے لکھ دیا محمد بن عبداللہ۔ معاہدہ وغیرہ ہو ہی رہا تھا، اتنے میں سہیل بن عمرو کے ایک بیٹے جو مسلمان ہو چکے تھے مکہ شریف، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے پہنچے، کسی طرح سے بھاگ کے جان بچا کے نکل رہے تھے اور وہاں پہنچے۔ یا رسول اللہ بچا لیجیے، صحابہ کرام سے بچا لیجیے، جان بچا کے آئے ہیں وہاں سے۔ اور وہ انہی کے بیٹے جو بھی صلح کر رہے تھے، معاہدہ لکھوا رہے تھے۔ سہیل بن عمرو مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں ہوئے۔ ابو جندل نام تھا جو گرفتار ہو کے آئے تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ان کی حالت جب صحابہ نے دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بلکہ بعض صحابہ کی ارشاد حدیثوں کے اندر ملتا ہے کہ اپنی پوری زندگی میں ایسی مجبوری کبھی دکھائی نہیں پڑی کہ ایک صحابی ہوتا اور چیختا ہمارے سامنے موجود ہے اور اسے ہم نے چھوڑ دیا، کیونکہ قانون کی پابندی بھی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو جندل کو آنے دو۔ سہیل نے کہا نہیں، ہمارے اور آپ کے بیچ شرط لگ چکی ہے، معاہدہ ہو چکا ہے، اور معاہدہ اسی بات کا ہوا کہ اگر مکہ سے کوئی مدینہ کی طرف جائے گا تو اسے آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ کہا گیا کہ ابھی لکھا نہیں گیا، مکمل نہیں ہوا۔ کہا مکمل نہیں ہو، بات تو ہو چکی ہے۔ لیکن سہیل بن عمرو سردار تھے، پڑھے لکھے، مکہ میں شرفا میں ان کا نام آتا تھا۔ یہ حضرات ایک ایک بات کو کوٹ کر رہے تھے کہ نبی کی جو جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ سب ان کے اندر ہے یا نہیں، یہ بھی کوٹ کر رہے ہیں بہت دھیان کے ساتھ، کیونکہ نبی اپنی بات سے مکرتا نہیں، نبی جھوٹ نہیں بولتا، نبی وعدہ بھی نہیں توڑتا۔ وہ ساری خوبیاں ہیں باریک باریک، وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ غور کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تو بات سچ ہے کہ معاہدہ پہلے ہو چکا ہے، اب لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے مجدد صحابہ کرام تو دانت پیس کے رہ گئے،
کہ ایسے موقع پر روتا چیختا اور دل ٹکڑا ہوا کوئی صحابی موجود ہو اور امان چاہتا ہو، بچنا چاہتا ہو، تو واپس کرنا بہت بڑی بات ہے۔ مگر چونکہ قانون کی پابندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی ہوئی تھی، وہ اس قانون کے بڑے پابند معاہدہ ہو چکا، یہ لوگ مدینہ آ گئے، وہ لوگ مکہ چلے گئے۔ میں جلدی جلدی کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں، چلے گئے۔ اب اس کے بعد جو معاملات ہوتے رہے ہوا یہ تھا کہ اس معاہدہ کے وقت کچھ قبیلے ایسے تھے جو مکہ کے قریش کے ساتھ ان کا صلح ہو گیا تھا، اور کچھ قبیلے ایسے تھے جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ صلح کر لیا تھا۔ تو اسی میں سے ایک قبیلے کا نام تھا بنو بکر۔ اس قبیلے نے قریش کے ساتھ صلح کر لیا، اور ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ۔ بنو خزاعہ نے رسول اللہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا۔ اب معاہدہ کا قانون یہ ہے کہ آپ کی جان ہماری جان، آپ ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے، ایک دوسرے کو بچائیں گے۔ تو بنو بکر تو ان سے معاہدہ کر چکے تھے، اور بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ یہ جو دونوں قبیلے تھے بنو خزاعہ بنو بکر، ان کی آپس میں دشمنی اور بڑے لمبے زمانے سے لڑتے آتے تھے۔ تو جب قریش کے ساتھ بنو بکر نے معاہدہ کر لیا تو بنو خزاعہ نے سوچا اب جان تو کہیں اور بچے گی نہیں، لہٰذا رسول اللہ کے ساتھ معاہدہ۔ جب وہ لوگ بڑے زبان میں بڑے پکے تھے، بات ہو گئی تو سو ہو گئی، اس طرح چلتا رہا۔ ایک عرصے کے بعد قریش نے اسلحہ وغیرہ اور آدمی دیا بنو بکر کو، بنو بکر کے کہنے پر، اور ان لوگوں نے بنو خزاعہ کے لوگوں پہ حملہ کر دیا، اپنا بدلہ لیا، پرانا بدلہ۔ تو تقریباً 20 سے زیادہ لوگوں کو مار ڈالا اور بڑا ہنگامہ کیا۔ لوگ بھاگ کے جان بچا رہے تھے، کچھ لوگ تو حرم کے اندر آ گئے، اور یہ لوگ اتنے زیادہ صفاق نکلے، ہتھیار بھی ان کے پاس موجود تھا، لوگ بھی ان کے پاس موجود تھے، اور کچھ قریش کے لوگ لباس بدل کر کے، حلیہ بدل کر کے ان کے بیچ شامل ہو گئے تھے اور بنو خزاعہ کے لوگوں کو مار رہے تھے۔ تو وہ لوگ حرم کے اندر آ گئے، اور ان لوگوں کی اتنی بڑی پابندی تھی کہ حرم میں قتل نہیں کرتے، حرم میں جھگڑا نہیں کرتے تھے، مگر اس وقت ایسا ہوا کہ بنو بکر کے لوگوں نے بنو خزاعہ کے لوگوں کو حرم میں قتل مارا۔ یہ ان کے اعتبار سے بہت بڑی بات ہے۔ جہاں ہم سب کا اتفاق ہے کہ یہاں قتل و غارت داری نہیں ہوگی، وہاں بھی لڑائی تھی، گھروں میں گھس گئے تو وہاں مارا، پہاڑوں پہ گئے تو وہاں مارا، تو پوری طریقے سے معاملات بگڑے۔ کچھ لوگ جان بچا کے تقریباً 40 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے اور سارا حال بیان کر دیا کہ کیا کیا ہوا ہمارے ساتھ، اور قریش کے لوگوں نے بنو بکر کا ساتھ دیا۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے معاہد ہیں، ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، آپ ہماری اب مدد کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، جب یہ باتیں سنی کہ ان لوگوں نے قتل کیا، حرم کا احترام نہیں کیا اور بڑا خلوصی کیا، قریش نے ان کا ساتھ دیا، معاہدے کو توڑ دیا ہے، فرمایا یہ بادل کا ٹکڑا بھی کہہ رہا ہے کہ بنو خزاعہ کی مدد کی جائے گی، اور وعدہ فرما لیا کہ ہاں ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہ 40 لوگ آئے ہوئے تھے، واپس چلے گئے۔ اب مکہ میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ جب معاہدہ ٹوٹا جنگ ہونی، معاہدہ ٹوٹ چکا ہے، لہٰذا دوبارہ معاہدہ کو صحیح کرنے کے لیے، تجدید کرنے کے لیے مکہ سے سردار مدینہ آنا شروع ہو۔ جو ہوا سو ہوا، ختم کیجیے، دوبارہ معاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ حضرت ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، جو بھی سردار تھے مکہ کے وہ بھی آئے، حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے، مولا علی کے پاس گئے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کے پاس گئے، عثمان غنی کے پاس گئے، رسول اللہ کے پاس گئے کہ کوئی بات تو کرے مجھ سے، میری بات تو کوئی سنے، کسی نے دھیان نہیں دیا۔ انہوں نے باقاعدہ ایک بات کہی کہ ہماری بات رسول اللہ سے کروا دیجیے، کچھ کہنا چاہتا ہوں، کوئی توجہ نہیں دی۔ ان کا لگ گیا کہ اب معاملہ صحیح نہیں ہے۔ یہ جو واقعہ ہے حضرت ام حبیبہ اور ابو سفیان کا، یہ واقعہ اسی ٹائم کا ہے، رسول کی ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، یہ پہلے مسلمان ہو گئی تھی اور رسول اللہ کی نکاح میں آ گئی تھی، حضور کی بیوی ہوئی، ام المؤمنین ہوئی۔ جو ابو سفیان مدینہ آئے نا تو وہ اپنی بیٹی سے بھی ملنے گئے، اس سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیوی۔ حدیث میں جب ابو سفیان اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے کمرے میں داخل ہوئے تو
حضرت ام حبیبہ نے بستر کو لپیٹ دیا، جو بستر بچھا ہوا تھا اس کو لپیٹ دیا. بڑا عجیب لگا ابو سفیان کو، یہ کیا بات ہے بیٹی، یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں بستر کے لائق نہیں، بات کیا ہے؟ تو کہا یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ اس بستر پہ فی الحال بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں. یہ ہے ایمان. کتنا قوی اور کتنا مضبوط ہوگا ایمان، اندازہ لگائیے. اس لیے تو پروردگار عالم نے اتنا مرتبہ اتنا اونچا کر دیا ہے صحابہ کا کہ قیامت تک کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ اسی ایمان کی وجہ سے بہرحال ابو سفیان واپس مایوس ہو کر کے چلے گئے، اور بھی لوگ آئے چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحابہ کو تیار کرنا شروع کیا اور تقریباً 10 سے 12 صحابہ کو مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں بھیج دیا کہ وہاں کے لوگوں کو بھی تیار کرو کہ اب مکہ جو ہے چل کر کے مکہ جا کر کے ان سے بدلہ لیا جائے. مگر یہ کام بڑے خفیہ طریقے سے کیا جا رہا تھا. عام لوگوں کو تیاری کی تو خبر ہے، مگر یہ تیاری کس لیے ہو رہی ہے، کہاں جانا ہے، یہ بات کسی کو نہیں پتا ہے. یہ راز کتنی بڑی راز کی خصوصیت ہے کہ آپ کو لطف آئے کہ راز رکھنے کا طریقہ کیا ہے. آج ہمارے یہاں تو یہ حالت ہے کہ ایسا اگل دیتے کہ پوچھیے گا، بلکہ ہم پڑھا کے بتا دیتے ہیں. یہ بہت بدترین کام ہے، مطلب کسی بھی سوسائٹی میں اس کو اچھا نہیں مانا جاتا راز کو اگل. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی ہے اور صدیق اکبر کی کیا ہوئی بیٹی. حضرت صدیق اکبر جب کمرے میں آئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ ستو وغیرہ تیار کر رہی، کپڑا تیار کر رہی، سامان تیار کر رہی. سر بیٹی خیریت تو ہے، کہیں جنگ حضور کہیں جا رہے ہیں جنگ میں کیا؟ کہا مجھے نہیں معلوم. کیا کہا؟ مجھے نہیں معلوم. کیا قبیلہ حوازن کے اوپر حملہ کرنا ہے؟ کہا مجھے نہیں کرنا. بیٹی کیا یہ سب تیاری بنو ثقیف کے لیے ہو رہی ہے؟ مجھے نہیں معلوم. بیٹا یہ جو سب کچھ انتظام کر رہی ہو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی لڑائی کرنے والے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم. تقریباً 8 سے 10 سوالات کا ڈال کون کر رہا ہے، کس سے کر رہے ہیں؟ اپنی بیٹی حضرت عائشہ سے. حضرت عائشہ کو معلوم تھا مگر راز چھپانا بہت ضروری ہے. اور راز کتنی بڑی بات ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی نے بتایا تھا، مطلب فرما دیا تھا کہ ظاہر نہیں کرنا، تو صدیقہ بنت صدیق اپنے باپ کو بھی ظاہر نہیں کر رہی. کاش مسلمانوں کو سلیقہ اور سمجھ آتی نا تو یہ ذلتوں سے بچ جاتے ہیں. آج راز دیکھیں صدیق اکبر جن کی سچائی میں ایمانداری میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. بھائی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ان کے مرتبے میں، اتنا سچا اور سیدھا اور ایماندار آدمی میں کیا شک. مگر نہیں، اللہ کے نبی نے کہا یہ راز ہے لہذا ہم ظاہر نہیں کر سکتے. ابھی حضرت صدیق حضرت عائشہ سے سوال پہ سوال کر کے پوچھ رہے ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم کر کے جواب دیتے جا رہے ہیں. حضور اتنے میں کمرے میں آ گئے. پھر انہوں نے حضور سے پوچھ لیا ان کی نیت اچھی بے شک اچھی ہوگی، یا رسول اللہ کی تیاری خیریت تو ہے؟ کہاں ہاں. پھر ان سے بتا دیا، مخلص صحابی نے بتا دیا اور بتایا صدیق کسی پہ ظاہر نہیں ہے، بے شک انہوں نے ظاہر نہیں ہے. اور حالت یہ تھی کہ بیویاں اپنے شوہروں سے پوچھتی کہ آپ یہ تیاری کیوں کر رہے ہو؟ تو کہتے نہیں معلوم. حضور نے ہم سے کہا ہے تیار ہو رہے، کہیں جانا ہے ہمیں نہیں معلوم، حضور نے ہم سے کہا ہے تیار ہو رہے. اور واقعی میں حضور نے چند لوگوں کو ہی بتایا تھا کہ کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے. سب کو صرف تیاری کا حکم تھا، پتہ وغیرہ کب نکلنا ہے کہاں جانا ہے اس کی خبر حضور نے نہیں دی. راز کو راز رکھنے کا سلیقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرما لی. اس کے بعد ایک مسئلہ ہو گیا. ایک صحابی تھے ان کا نام تھا پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حارث بن بلتع ان کا نام ہے اور وہ بدر میں شریک ہوئے، بدری صحابی. انہوں نے ایک خط لکھا اور ایک عورت کو وہ خط دیا چھپا کے اس کو لے کے مکہ پہنچا اور چند جو مکہ کے سردار ہیں ان کے نام وہ خط لکھا تھا کہ مکہ پہ حملہ ہونے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر. اب یہاں پر آپ کو دھیان دینا ہے کیونکہ
میں واقعات بتانا پسند نہیں کرتا. میرا مقصد ہے کہ رسول اللہ کی سیرت سے ہم دین سیکھیں، رسول اللہ کی سیرت سے اپنی دنیا اور آخرت کو ہم سنواریں، تو ہم اس نیت سے بیان کر رہے ہیں، ورنہ اس جنگی انداز ہے وہ الگ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. تو وہ راز جنگ مکہ والوں سے ہونے والی ہے، حارث نے لکھ کر کے خاتون کو دیا کہ تم لے کر کے جلدی سے. وہ خاتون ہوشیار تھی، وہ راستہ بدلتے جا رہی تھی. اللہ کے رسول پر اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، خبر دے دی گئی کہ فلاں عورت فلاں جگہ پہنچ چکی ہے، فلاں نے خط لکھا ہے اور وہ خط مکہ والوں کے پاس جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بلایا. یہاں بھی دھیان دیجیے، 3 لوگ، حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر بن عوام، یہ 3 عظیم صحابی ہیں. تینوں کو بلایا، کہا بہت تیزی کے ساتھ ایک مقام کا نام بتایا، سورہ حلیفہ مقام ہے، وہاں جلدی سے پہنچو، وہاں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہے تو خط لے کر کے آ جاؤ. جگہ بتا دی، عورت نے بتا دیا، اس کے پاس خط بھی ہے اور بتا دیا کہ سب اللہ نے حضور کو بتایا. یہ تینوں حضرات بغیر کسی تاخیر کے بہت تیزی کے ساتھ، حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت گویا کہ میرے گھوڑے ہواؤں سے بات کر رہے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ہم اس راستے پر گئے، جیسا حضور نے فرمایا تھا ویسے ہی ہمیں یہاں ایک عورت ملی، اس کے پاس سواری تھی، اس کو ہم نے گرفتار کیا. پوچھا سوال شروع کی، خط دے دے. میرے پاس کوئی خط نہیں، خط دے دے خط. اب سختی کرنے کے لیے دھمکانے کے طور پر تاکہ اس کے دل میں خوف پیدا ہو، جلدی سے وہ اگر تو نہیں دیتی تو تلاشی کی جائے. ڈر گئی، اس نے اپنے بال میں کہیں اندر چھپا کے گوج کر کے خط رکھا ہوا نکالا، حضرت علی کے ہاتھ میں دیا. تینوں صحابہ بڑی تیزی کے ساتھ وہاں سے مدینہ پہنچے. اب اس خط لکھنے والے صحابی کو بلایا گیا کیونکہ وہ راز فاش ہو رہا تھا. راز فاش کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم. اور جس صحابی سے یہ کام ہو رہا تھا ان کا نام تھا حارث، اور وہ بھی جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے. اور جو جنگ بدر کے صحابی ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اتار دیا، رسول اللہ نے بتا دیا کہ اللہ نے ان کو پہلے ہی بخش دیا. اب یہ کچھ بھی کریں یہ بخشے بخشائے ہوئے، تو مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے اور کام بڑا غلط تھا. پھر کیا ہوا؟ کیا اللہ کے نبی کی صحبت تھی کہ دل اور زبان سب صاف ستھرے تھے. ان کو بلایا گیا. صحابہ تو بالکل دلال میں ہے، بس کام تمام کر دیں گے، اتنا بڑا جرم نہیں ہے. حضرت عمر سے صحابی نے کہا رسول اللہ ہمیں حکم دے دیجیے، بس نپٹ لیتا ہوں اس سے. حضرت حارث آئے، پوچھا اللہ کے رسول نے تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے بالکل صاف لفظ میں کہا یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ جو دیگر صحابہ ہیں نا ان کے خاندان کے لوگ مکہ میں ہیں، تو ان کے جو خاندانی لوگ ہیں، گھریلو افراد ہیں، ان کے جان کی حفاظت آسان ہے، مگر جو میرے اہل و عیال مکہ کے اندر رہتے ہیں ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے. تو سرکار وہ فقط میری نیت یہ تھی کہ جو میرے اہل و عیال مکہ کے اندر ہیں ان کے جان مال کی حفاظت ہو جائے، تو میں کچھ ایسا کروں تاکہ میرے گھر والوں کی حفاظت ہو. کہا اللہ کے رسول نے سچی بات کہی، دل میں جو بات کی ہوئی ان کی نیت یہ نہ تھی کہ رسول اللہ کا راز پاس ہو جائے، ایسا ہو جائے، نہیں، کوئی ایسی بات نہیں تھی. بس اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے کیا. ہاں طریقہ غلط تو ہے مگر دل بہت صاف، دل بہت صاف. اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے صحیح کہا، ذات کو معاف کیا. صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت بڑا غصہ آیا اس لیے کہ اتنی بڑی جرم کے بعد معاف. تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا سن لو، یہ حارث بدری صحابی ہیں اور بدر والوں کے بارے میں خدا کا قانون نازل ہو چکا ہے کہ بخشے بخشائے ہوئے ہیں. جب خدا قانون اتار چکا ہے تو ہمیں اعتراض کا کوئی حق نہیں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 7,000 سے کچھ زیادہ لشکر لے کر کے ہم مکہ کی طرف نکلے. مگر جنگی داؤ پیش جو طریقہ ہے وہ یہ تھا کہ کسی کو خبر نہ ہو، پورے راستے میں ناکہ بندی کر دی گئی جو مکہ کا راستہ تھا. کوئی بھی اجنبی آدمی گزرے اسے تلاشی نہیں جائے گی، پکڑا جائے گا، مشورات کی جائے گی. یہاں سے لے کر مکہ تک کی ناکہ بندی کر دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور اس ناکہ بندی کو سنبھالنے والے کا نام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دیکھ بھال وہی کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے تاکہ کوئی راز فاش نہ ہو ایک لشکر تیار کیا اور اس کو بھیج دیا بائیں طرف. کس طرف بھیج دیا؟ بائیں طرف، تاکہ لوگوں کو لگے کہ اللہ کے رسول اسی طرف جنگ کرنے جانے والے ہیں، قبیلہ نجد کی طرف.
حالانکہ رسول اللہ ادھر جانے والے نہیں تھے. یہ جنگی داؤ پیچ ہے, جنگی طریقے ذرا مختلف ہوتے ہیں. تو یہ لشکر بھیج دیا تاکہ لوگوں کو اگر کوئی شک بھی آئے تو کیا شک آئے گا کہ رسول اللہ ادھر جانے والے ہیں. حالانکہ ادھر جانے والے جانا کہاں تھا؟ مکہ شریف. چلتے رہے. اب راستے میں کچھ حضرات سے ملاقات ہوئی اور یہ حضرات مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کچھ راستے میں جن کے مکانات تھے ان سے ملاقات ہوئی. انہیں میں سے ایک شخص تھے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب, یعنی حارث کے بیٹے ابو سفیان جو رسول اللہ کے چچا کے بیٹے تھے. ابو سفیان کا بھی نام تھا اور ابو سفیان دوسرا بتا رہا ہوں الگ ہے کیونکہ ایک نام سے بہت سارے لوگ موجود تھے. یہ رسول اللہ چچا کے بیٹے تھے ابو سفیان. یہ مکہ شریف کے اندر رسول اللہ کے بڑے سخت دشمن تھے. بہت تنگ کیا, بہت ستایا, بہت زیادتی کی. ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رسول اللہ کے بیٹے وہ مدراس بھی تھے. یہ راستے میں مل گئے. انہوں نے خالد صاحب کی میں ایمان لانا چاہتا ہوں مگر جرم ایسے کر چکے تھے کہ بہت شرمندہ تھے. ایک خاتون کے پاس رسول بیوی کے پاس گئے اور کہا کہ کوئی طریقہ بتا دو رسول اللہ کو کیسے راضی کر لیں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں, میں معافی مانگوں, مجھے معاف کر دیں اور اپنے صحابہ میں شامل فرما دیں. کسی نے کہا کہ تم اللہ کے رسول کے سامنے سے آگے سے گزرو, کیسے جہاں حضور بیٹھے ہوں کھڑے ہوں ان کے سامنے سے گزرو اور ایسی بات کہو کہ آپ تو کریم ہیں, آپ تو مہربان ہیں, آپ تو معاف کرنے والے ہیں. اس طرح کی بات. اگر آپ نکلے تو کون معاف کرے گا؟ پھر آپ اپنے انداز سے گزرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حیثیت دی تھی. اس کے باوجود جب ابو سفیان بن حارث تشریف لائے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ خوش ہو گئے. ایک تو جتنا ساتھ بھائی بھی لگتے ہیں اور ایک تو یہ کہ مکہ میں اتنا بڑا طاقت والا پاور تھا اور یہ خود زیادتی کرنے میں پیش ہوا کرتے تھے. جب یہ ایمان لائے تو بڑے پکے اور مضبوط طرح کے ایمان لائے. جنگ حنین کے اندر ایک جنگ ہوئی, جنگ حنین کے اندر بڑا خطرناک حملہ اللہ کے نبی پر ہوا. اتنا خطرناک حملہ ہوا کہ لوگوں کے قدم پیچھے ہٹ گئے اور اللہ کے رسول اپنی سواری پر جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ حضور کی حفاظت کرنی ہے. تو ابو سفیان بن حارث جو مکہ میں اتنے سخت تھے کہ جان کے دشمن تھے, اس حنین کے موقع پر رسول اللہ کے آگے کھڑے ہوئے. جب دشمنی سے بڑے پکے تھے اور دوستی ہوئی تو یہ خوبی تھی ان لوگوں میں. دوستی بھی بڑی خطرناک سے پکی کہ ہر حال میں دوستی اور دشمنی بھی. حتیٰ کہ ابو سفیان بن حارث وہ تھے کہ جو گانے والی عورتیں ہوتی تھیں ان سے حضور کے خلاف گانا گواتے تھے. بڑی تقریب والی بات ہوتی تھی. اشعار کہلواتے تھے حضور کے خلاف, خود اشعار کہتے تھے حضور کے خلاف. اتنی پکی دشمنی. تقریباً رسول اللہ کے نبوت کے اعلان کے بعد سے 13 سال تک کوئی موقع دشمنی کا چھوڑا ہی نہیں تھا انہوں نے. اتنی کٹر دشمنی. اب ایمان لائے, صحابی ہو گئے. جنگ حنین میں جان کی بات آ گئی. سارے صحابہ جو کہ حملہ اچانک ہوا, اچانک جب حملہ ہوا تو بتا پیچھے ہٹے گا, لشکر پیچھے ہٹے گا. حسین ایسے ہی ہوا, لشکر پیچھے ہٹے گا. نبی ڈرتا نہیں, نبی میں ڈر نہیں ہوتا. نبی کی طاقت ذرا مختلف ہوتی ہے. بس نبی جو کچھ کرتے ہیں تو قانون کے لیے کرتے ہیں تاکہ قوم کے لوگوں کو قانون سلیقہ اور ڈھنگ آئے کہ کون سا کام کب کہاں کرنا ہے. ورنہ خود ان کے اندر ڈر نام کی کوئی چیز اسے اپنے اللہ سے گرانا. جب یہ حملہ ہوا تو رسول اللہ جس سواری پر تھے کہتے ہیں کہ وہ سواری ہی تک نہیں, سرکار وہی کے وہی کھڑے رہے. تو ابو سفیان بن حارث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا نکیل پکڑ کر کے بالکل وہی کے وہی کھڑے رہے. گویا کہ جان کی بازی لگا کے بتا دیا رسول اللہ جب دشمنی تھی تو بھی آگے آگے تھے, اب محبت ہے تو بھی آگے آگے. پھر آپ کو بتا دیتا کہ مرتبہ کتنا بڑا ہوا, مرتبہ اتنا بڑا ہوا. جس طرح حضور نے حسن و حسین کے بارے میں کہا تھا کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں, یہی بات حضور نے ابو سفیان بن حارث کے بارے میں کہی کہ ابو سفیان جنتی جوانوں کے سردار. کیا مرتبہ بڑا. یہ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے راستے میں حضرت عباس بن عبد المطلب یہ آقا کے چچا ہیں, یہ بھی راستے میں آ کر کے مل گئے. تو ان کے بارے میں جان لیجیے. بعض کتابوں میں بعض روایات سے معلوم پڑتا ہے کہ حضرت عباس پہلے ہی مسلمان ہو گئے مگر خفیہ طریقے سے وہ مکہ کے اندر رہتے تھے تاکہ حالات کا جائزہ لیا جا سکے.
اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہاں پر روک رکھا تھا، اس لیے کہ جب سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا تو رات کی جو تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، اس سفر میں عباس حضور کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ کئی موقع پر حضرت عباس رسول اللہ کے ساتھ ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے۔ تو جب مدینہ میں اسلام نہیں پہنچا تھا، وہاں کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کچھ لوگ مدینہ کے آئے ہوئے تھے، سرکار نے ان سے ملاقات فرمائی۔ جب ان لوگوں نے ایمان قبول کر لیا تو کہا یا رسول اللہ آپ چلیے ہمارے شہر میں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کا دیکھ بھال کریں گے۔ تو عباس نے کہا تھا سن لو، ابھی یہ مکہ میں ہے، ہم لوگوں کے ہوتے ہوئے کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اگر یہ مدینہ جائیں گے تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ واہ، تم لوگوں نے بھی کیا ذمہ داری لے لی، مدینہ والوں نے، انصاری صحابہ نے ایسی ذمہ داری کہ 10 سال کیا آج تک رسول اللہ کو شہر بسائے ہوئے۔ اسی لیے انصار کا ایک بہت بڑا مرتبہ، انصار صحابی کا بھی ایک بہت بڑا مرتبہ ہے۔ جب رسول اللہ کو مکہ سے مدینہ لے کر کے آئے، حضور نے ہی فرمایا ٹھیک ہے تمہارے یہاں چلیں گے۔ ان کی خواہش تھی کہ ہمارے شہر میں آ جائیے، ہمارے قبیلے کے تمام جوان آپ کا ساتھ دیں گے، آپ ہمارے یہاں آ جائیے، ہم اپنی جان دے دیں گے اور آپ کی دعوت کو پھیلائیں گے، آپ ہمارے یہاں آ جائیے، جو بھی ہو جائے گا آپ کے لیے ہر طریقے سے انتظام کریں گے۔ تو وعدہ کیا تو ایسا پورا کیا کہ رسول اللہ تشریف بھی لے گئے، آرام بھی کیا، آج تک وہی آرام فرما رہے ہیں، انشاءاللہ وہیں سے اٹھیں گے قیامت کے دن۔ کیا کھڑے لوگ تھے، کیا پکے لوگ تھے، اللہ کو سچے میں ہمیں بھی نہیں بنا دے۔ تو حضرت عباس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ان کو مکہ میں روک رکھا تھا کہ آپ کے بارے میں حالت کا جائزہ۔ اب حضرت عباس بھی راستے میں آ کر کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حضور سے مل گئے۔ اب یہ حضرات چلتے رہے، مکہ جب قریب آیا تو مکہ کے لوگوں کو خبر پہنچ گئی کہ ہاں لشکر آیا، بہت بڑا لشکر آیا ہوا۔ ان میں ایک دہشت، ایک خوف پیدا ہوا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو دہشت کے لیے جا رہے ہیں، نہ خوف کے لیے جا رہے ہیں، نہ کسی اور مسئلے کے لیے۔ ان لوگوں نے قانون توڑا تھا، معاہدہ توڑ دیا تھا، اس بنیاد پر یہ معاملہ پیش آیا۔ اس کے باوجود جب مکہ والوں کا خوف آپ نے دیکھا تو سرکار نے فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہے، جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی امان ہے، جو ہتھیار رکھ دے گا اسے بھی امان ہے، جو حرم کے اندر آ جائے گا اسے بھی امان ہے۔ امان کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے ایسا کر دیا تو اس کے جان مال کی حفاظت کی جائے گی۔ یہ صرف زبانی بات نہیں ہے، اتنی بڑی بات ہوتی تھی امان کہ اگر کسی کافر سے بھی وعدہ کر لیا کہ ہم تمہیں امان دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسے قتل نہیں، اگرچہ وہ بہت بڑا دشمن ہے۔ ایک واقعہ سن لیجیے امان والی۔ حضرت بلال جو تھے نا، مکہ میں جو ان کو تکلیف ملتی تھی امیہ بن خلف کے ذریعے سے، نام کیا تھا؟ امیہ بن خلف، وہی تنگ کرتا تھا، وہی تکلیف دیتا تھا، امیہ بن خلف۔ یہ بدر کے میدان میں آیا ہوا تھا امیہ۔ تو جب بدر میں گرفتاری شروع ہو گئی، لوگ بھاگنے لگ گئے کفار، تو امیہ جان بچا کے بھاگ رہا تھا، بھاگنا بڑا مشکل تھا۔ اس نے دیکھا کہ عباس بن عبد المطلب ہے، اور عباس بن عبد المطلب سے کسی بات میں کسی زمانے میں اتنا معاہدہ تھا، کیا تھا؟ آپس میں معاہدہ تھا، امان تھا، ایک دوسرے کا ہم ہیلپ کریں گے، ساتھ دیں گے۔ اس نے دیکھا کہ عباس تو اس جنگ کے میدان میں، اور کیجیے گا بلکہ عباس نہیں، بات پڑھ لی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر صحابی تھے، ذہن میں نام کیوں نہیں آ رہا ہے؟ وہ دیکھے کہ امیہ نے دیکھا کہ جان بچے گی نہیں، یاد دلایا کہ بھائی ہمارا آپ کا امان تھا نا، بچا لیجیے۔ تو وہ بچانے کے لیے آگے بڑھے۔ اتنے میں بلال نے بھی دور سے دیکھ لیا کہ جو ہمارا دشمن تھا اس کو فلاں صحابی بچا رہے ہیں، اب قانون دے دیا، دشمنی اپنی جگہ، جن کے ساتھ صلح ہوا تھا ان کا معاملہ اپنی جگہ۔ حضرت بلال نے سارے صحابہ کو آواز لگا دی، جلدی جو ہم کو مارتا تھا مکہ میں امیہ بن خلف، وہ آج ہے ظالم، بچ جانے نہ پائے۔ وہ صحابی کیا کرنے لگے، امیہ سے کہا تو چھپ جا، تجھے چھپا لیتا ہوں، تجھے پتہ نہ کر سکے یہ لوگ۔ تو انہوں نے بھرپور طریقے سے امیہ کو بچانے کی کوشش کی، برا کر دیا۔ وہ اپنے وعدے کو بتانے لگا، اسلام میں وعدہ کی اہمیت تو دیکھو، ابھی جنگ کا میدان کیا ہو رہا ہے، اور ہے صحابی
دل کو قتل کر دینا چاہیے مگر نہیں، وعدہ تھا۔ اس وعدے کے تحت وہ امیہ کو بچانے لگ گئے، وہ امیہ کے بیٹے کو سے گھیر لیا، حد اور اس کو نیچے کر دیا، اوپر ہو گئے۔ اب جب صحابہ آئے، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ بچا رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم، انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ اپنے قانون پہ عمل کر رہے ہیں، یہ اپنے وعدے پہ عمل کر رہے ہیں، ان پر زیادتی نہیں ہو سکتی کہ ہاں ان پر شک کر لیں، ان پر یقین نہ کریں، دل سے اعتماد بھروسہ اٹھ جائے گا تو عجیب آدمی ہے، ملے ہیں غیروں کے ساتھ، نہیں، یہ اپنے وعدے کو پورا کر رہے ہیں۔ کیونکہ صحابہ کرام نے گھیر لیا امیہ کو اور نیچے سے خنجر مار کے اس کو قتل کر دیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ، وعدہ کیا تو وعدہ کرنے والا اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے اور جس کا جو معاملہ تھا وہ کر رہا ہے، اس میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، حرم میں گیا امان ہے، دروازہ بند کر لیا امان ہے، اور سفیان کے گھر میں گیا امان ہے، ہتھیار رکھ دیا امان ہے۔ ہاں جو لڑائی کرے گا اس سے لڑائی کی جائے گی۔ لشکر جبار کو دیکھنے کے بعد حالت خراب ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو الگ الگ لشکر دے کر کے الگ الگ سائڈ سے فرمایا کہ تم مکہ میں داخل ہو، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، مکہ میں داخل ہو، اور خبردار ہتھیار نہ اٹھانا۔ ہاں اگر کوئی سامنے اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے تو پھر کرنا ہے۔ میں عرض یہ کرنا کہ یہ تاریخ کا وہ واقعہ ہے فتح مکہ کہ اگر اسے سمجھا صحیح جائے اور سمجھایا صحیح سے جائے تو اسلام کی خوبیوں میں سے بہت بڑی خوبی ہے، اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ وہ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ کاش ہمارے لوگ اس واقعے پر غور کر کے ایک نتیجہ نکالیں تو وہ حیران ہو جائیں گے کہ یہ نبی کے علاوہ ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ ارے بھائی مجھے آپ بتاؤ، جس شہر کے لوگوں نے آپ کا جینا حرام کر دیا ہو، آپ کا، جس شہر کے لوگوں نے آپ کی جائیداد چھین لی ہو، جہاں کے لوگ بچہ بچہ آپ کا مخالف ہو، جہاں آپ کی زمین کو قبضہ کر لیا گیا ہو، جہاں پر آپ کے مکانات کو لے لیا گیا ہو، اور جہاں آپ کو ستایا گیا ہو، مارا گیا ہو، جہاں سے نکلنے پہ آپ کو مجبور کر دیا گیا ہو، جہاں پہ آپ کی دعوت کو روک دیا گیا ہو، جہاں سے رات کی تاریکی میں آپ کو نکلنا پڑا ہو، یہ کتنا عجیب معاملہ ہوگا۔ اب اگر آپ کو طاقت مل جائے، قوت مل جائے، بہادری ہو جائے، لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں، کیا ہوگا منظر؟ وہ تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہو، کبھی یہ بدلا لے رہا ہے، کبھی یہ بدلا لے رہا ہے، کیونکہ طاقت پہلے اس کے پاس تھی، اب اس کے پاس آ گئی، اب وہ اسے مار رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کو لے کر مکہ پہنچ چکے۔ طاقت تو اتنی تھی کہ ایک ایک کو چن چن کے مار سکتے تھے، ایک ایک کا بدلہ لے سکتے تھے۔ جن لوگوں نے صحابہ کو ستایا تھا، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی تھی، جن لوگوں نے صحابہ کرام کی بیویوں کو شہید کیا تھا، جن لوگوں نے گود سے بچوں کو چھینا تھا، جن لوگوں نے مکانات پہ حملہ کیا تھا، سب سامنے موجود تھے۔ ایک ایک سے بدلہ لینا بہت آسان تھا، قتل کا حکم دے دیتے، صحابہ بدلہ لینے کے لیے تیار تھے، ایک ایک کو مار دیتے۔ مگر ہاں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کل وہ طاقتور تھے، انہوں نے ظلم کیا تو کیا، آج ہم طاقتور ہیں، ہم بدلہ نہیں لیں گے، ہم معاف کر دیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے ایسا معاف فرمایا، وہاں کے قریش مکہ نے کہا آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ کریم ابن کریم ہیں، یہ یقیناً آپ نبی ہیں۔ اور بے شمار لوگوں نے مکہ کے فتح ہونے کے بعد اسلام قبول کیا، کیونکہ اب ایسی چیز دیکھی تھی جو عام انسان سے کیا سمجھتے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، غصہ کو کنٹرول کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تصور میں لائیے آپ کے باپ کو کسی نے قتل کیا، ارے بھائی جب بھی سامنے آئے گا نا تو چہرہ سامنے آ جائے گا، وہ حادثہ سامنے آ جائے گا، اور اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے ایسا واقعہ ہوا ہو تب تو خون کھول جائے گا آپ کا، اور اگر کہیں طاقت آپ کے پاس آ جائے تو شاید پہلا کام تو وہی کریں گے آپ، ہے نا ایسا؟ کیونکہ چیز ہی ایسی ہے کہ نگاہوں کے سامنے کوئی واقعہ ہوا ہو جس نے ظلم کیا ہو، زیادتی، اگر وہ نگاہوں کے دوبارہ آ جائیں اور آپ کے پاس بھرپور پاور ہو تو آپ کیا کریں؟ رسول اللہ کے پاس بھرپور طاقت ہے، اور وہ تمام لوگ کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے صحابہ کو مارا بھی تھا، حبشہ نکلنے پہ مجبور بھی کیا تھا، ان کے ساتھ زیادتیاں کی تھی، بڑی بڑی اذیتیں دی تھی، آگ میں ڈالا تھا، کوئلے کے اوپر لٹایا تھا، سینے پہ پتھر رکھا تھا، دماغ میں دھواں ڈالا تھا، وہ سارے لوگ سامنے موجود تھے۔ ہاں وہ بھی موجود تھے۔ جب اللہ کے رسول نے کہا میں کعبہ کے اندر جانا چاہتا ہوں تو ایک صاحب نے کہا
میں آپ کو جانے نہیں دوں گا. کعبہ کی کنجی ان کے پاس تھی, انہوں نے نہیں دیا. اس وقت اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا تھا, سن لو, آج یہ کنجی تمہارے پاس ہے, کل ہمارے پاس آئے گی, اور پھر میں جس کو دوں گا اس سے قیامت تک کوئی لے نہیں سکتا. یہ اس وقت فرمایا جب ابھی مکہ میں, ابھی کہاں پہ ہیں, ابھی حالات ایسے ہیں کہ مکہ چھوڑنا پڑے گا. وہ اختیار دیکھیں, پاور دیکھیں, غیب کا علم دیکھیں, یقین دیکھیں, اللہ کا قانون دیکھیں. جب انہوں نے چابی دینے سے انکار کیا, کعبہ کی چابی, حضور نے ان سے کہا کہ آج ہمیں کعبۃ اللہ کے اندر آپ جانے نہیں دے رہے ہیں, ایک دن آئے گا یہ چابی میرے ہاتھوں میں ہوگی, اور میں جس کو چاہوں گا اس کو دوں گا, اور جس کو میں دے دوں گا اس سے قیامت تک کوئی چابی نہیں لے سکتا. وہ صاحب بھی سامنے ہی کھڑے, ان کا نام تھا عثمان بن طلحہ. کیا نام تھا؟ بعد میں صحابی ہو گئے تھے, ایمان لے آئے تھے, وہ بھی وہی موجود ہے. اور واقعی میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سرا منظر ہوا اور تمام قریش کے لوگ حرم کے اندر آ گئے اور سب نے امان مانگی کہ جان کی امان چاہیے, اللہ کے رسول نے کہا جاؤ, آج تم سب کے سب آزاد ہو, کسی سے کوئی بدلہ نہیں کیا جائے گا. تو اللہ کے رسول نے کہا چابی لاؤ. وہی عثمان جنہوں نے آج کے کئی سال پہلے یہ کہا تھا ہم چابی آپ کو نہیں دیں گے, اب تو موجود ہو چکے ہیں نا چابی رسول اللہ کے ہاتھ. پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا, عثمان کو یاد کرو, یاد بھی کیا انہوں نے. پھر فرمایا چابی تم واپس میں دے دی, اور فرمایا سنو, اب قیامت تک یہ چابی تم سے کوئی نہیں لے سکتا مگر ظالم, مگر ظالم. اور آج بھی وہ چابی انہی خاندان میں موجود ہے, کعبہ کی چابی اسی خاندان میں موجود ہے. میرے پیارے بھائیوں, عزیز ساتھیوں اور دوستوں, واقعی فتح مکہ بڑا لطف, بڑا مذائقہ ہے. بڑے بڑے حضرات ایمان لائے. حضرت علی کی بہن ام ہانی بھی مسلمان نہیں, وہ فتح مکہ کے ٹائم مسلمان. حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب وہ بھی ایمان نہیں لائے, فتح مکہ کے ٹائم ایمان لائے. اور فتح مکہ کے ٹائم صفوان بن امیہ, اکرمہ بن ابو جہل اور بڑے بڑے عظیم عظیم ترین لوگ, سردار, تقریباً کئی ہزار لوگوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں آ گئے. فتح مکہ ایک طرح سے یہ بتانے کے لیے کہ مسلمانوں تمہارے ساتھ زیادتیاں تو ہوگی زیادتیاں اور ہمیشہ ہوگی, مگر ہاں جب تم اختیار میں آؤ, جب تم طاقت میں آؤ تو ذاتی بدلہ ذاتی سے نہیں دیتے, ہم ذاتی کا بدلہ اسلام کے حسین نظام کے ذریعے سے دیتے ہیں. یہی وجہ ہے جب اسلامی دور رہا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ذاتی کا بدلہ ذاتی سے دیا گیا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بدلے کے طور پر اس طرح کے معاملات پیش آئے ہوئے. جب تک اسلامی دور تھا, مسلمانوں کا غلبہ تھا, مسلمانوں کے ہاتھ میں اختیار تھا, چاہتے تو مریم میٹ کر دیتے, مگر نہیں, قانون کے پابند, شریعت کے پابند, رسول اللہ کے دین کے پابند ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. جو انہوں نے کیا وہ ان کا معاملہ تھا, ہمیں تو معاف کریں. یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے. اور آج جو آپ کی تاریخ بگاڑ کے پیش کی جا رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی تاریخی حقائق سے واقف نہیں. میں کسی بادشاہ کا نام لے کر کے تو بات نہیں کر سکتا. سلطنت عثمانیہ کا دور کیسا تھا, سلجوقیوں کا دور کیسا تھا, ایوبیوں کا دور کیسا تھا, بنو عباس کا دور کیسا تھا, بنو امیہ کا دور کیسا تھا, ہمارے ہند کے اندر تغلقوں کا دور کیسا تھا, خلجیوں کا زمانہ کیسا تھا, لودھیوں کا عہد کیسا تھا, مغلوں کا زمانہ کیسا تھا. میں ہر ایک کی وکالت تو نہیں کر سکتا, مگر ہاں جو واقعی میں مسلمان تھے, سچے مسلمان تھے, میں ان کی بات کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنے دور حکومت میں ایسا انصاف قائم کیا ہے کہ دنیا اسے بھلا نہیں سکتی. یہ وقت نہیں کہ میں بادشاہوں کے حالات بتاؤں کہ اسی ملک کے اندر عدل کے معاملے میں, انصاف کے معاملے میں خود اورنگزیب نے اپنے بیٹے کو گرفتار کر دیا تھا اور جیل میں ڈال دیا تھا. کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو گرفتار کرے گا؟ لیکن ہاں قانون کے تحت خود اپنے بیٹے کو, معظم کو حضرت اورنگزیب نے گرفتار کر دیا. قانون دیکھیں, قانون کے تحت شہنشاہ, جہاں کیا کہتے ہیں شاہ جہاں, اورنگزیب نے باقاعدہ نظر بند کر دیا. کیسی نظر بند؟ وہاں نظر بند کر دیا کیونکہ وہ ضعیف اور بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی کمزوری کا فائدہ ان کا دوسرا بیٹا, جو بڑا بیٹا تھا, وہ اٹھا رہا تھا, تراشق ہو. ان انصاف کی وہ عظیم تاریخیں جن کو بلایا جا رہا ہے, ان پہ پانی پھیرا جا رہا ہے اور آپ غور نہیں کرتے.
ایسا بھی دور گزرا ہے کہ ایک بادشاہ شکار کرنے گیا، شکار میں تیر چلایا، وہ تیر غلطی سے شکار میں تو نہیں لگا، جا کے کسی بچے کو لگ گیا اور بچہ انتقال ہو گیا، ہے نا؟ حالانکہ اس نے جانور کو تو نہیں مارا نا، مگر تیر لگنے بچہ، وہ عورت جس کا بچہ تھا شکایت پیش کر قاضی کے دربار میں مقدمہ چلا، اور جب مقدمہ چلا تو بادشاہ نے اپنی بات کہی کہ ہاں میں نے تیر شکار پہ مارا تھا، غلطی سے شکار پہ تیر خطا کر گیا اور جا کے اس کے بچے کو لگا، یقیناً ایسا ہوا ہے۔ قاضی نے فیصلہ دیا کہ اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، تو بادشاہ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، مجھے قتل کر دو، مجھے قتل کر دو، اس کے بدلے میں یہ جرم ہے میرا۔ تو خود عورت پر رحم آ گیا کہ بادشاہ سلامت، جو ہوا سو ہوا، آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا تو میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ یہ دور بھی آپ نے دیکھا ہے، آپ مسلمانوں نے دیکھا ہے، کاش ان چیزوں کو پڑھتے ہیں ہمارے لوگ، کیا لطف ملتا کہ بادشاہوں نے اپنے آپ کو قتل گاہوں میں پیش کیا۔ میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو، فتح مکہ جہاں سب کو معاف کر دیا گیا، وہیں کچھ لوگوں کو سزا کا حکم نافذ کر دیا گیا۔ 10 لوگوں کا حکم یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، 10 لوگوں کا نام، ان 10 میں سے تقریباً کئی ایک لوگ تو ایمان ہی لے آئے، مسلمان ہو گئے، ان کو معاف کر دیا گیا، توبہ کر لیا، چند ایک کو قتل کیا گیا، باقی سب کو معاف کر دیا گیا، بڑے سے بڑے مجرموں کو معاف کر دیا گیا۔ حضرت اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، کس کے بیٹے ہیں؟ مشہور بات ہے ابو جہل کے ساتھ، اکرمہ بھی جنگ بدر کے اندر موجود تھے اور بڑی بڑی جنگوں میں موجود تھے۔ جب فتح مکہ کے لشکر آیا تو وہاں بھی موجود تھے مخالفت میں، مگر جب اکرمہ کو لگا کہ اب شکست ہوگی تو یہ بھاگ کر الگ نکل گئے، جان بچا لی۔ اکرمہ کی بیوی اللہ کے رسول کے پاس آئی اور ایمان لے آئی، کیا ہوا؟ ایمان لے آئی اور کہا یا رسول اللہ میرے شوہر کو بھی معاف کر دیجیے، امان دے۔ کہا جاؤ، میں نے امان دے دیا، امان دے دیا۔ اللہ اکبر، وہ خط تیار کیا گیا، بھیجا گیا اکرمہ کے پاس۔ اکرمہ بھاگے جا رہے ہیں، ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں، وہ القریب کے پاس خط پہنچا، ان کو اتنی حیرت ہوئی کہ مجھے معاف کر دیا گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو اگر کہیں مل جاؤں تو شاید چھٹی میں باہر دیا جائے، مجھے معاف کہا، ہاں اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، اور تمہیں کو نہیں کئی لوگوں کا نام بتایا کہ معاف کر دیا۔ حضرت اکرمہ واپس تشریف لائے، بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار نے ان کو جیسا معاف کیا تھا واقعی میں ویسا ہی معاف کیا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، کیونکہ یہ وہ موقع تھا جہاں انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ نبی کے علاوہ ایسی برداشت کسی کے سینے پہ ہو ہی نہیں سکتی، نبی کے علاوہ اس طرح کا قانون کوئی نافذ ہی نہیں کر سکتا، نبی کے علاوہ اس طرح قوت کہ اپنے دشمنوں کو نگاہوں سے دیکھو۔ اے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھتے ہوں گے کہ فلاں نے مجھے پتھر مارا اور میرے سامنے کھڑا ہے، کل وہ ہمیں پاگل اور مجنون کہہ کر کے مذاق لگا تھا، ہمارے سامنے کھڑا ہے، کل اس شخص نے راستے میں کانٹے بچھائے تھے اور ہمارے سامنے کھڑا ہے، بالکل مجبور ہو کے کھڑا ہے، اور طاقت اتنی ہے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں، تو کیسا فیل ہوا ہوگا؟ پیغمبر کائنات کا دل الگ ہے، نبی ہے اور نبی کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ نبی اپنی امت کو اولاد سے زیادہ چاہتے ہیں، اولاد سے زیادہ چاہتے ہیں، یعنی ایک آپ کے دلوں میں جب اولاد کی محبت ہوگی نا، اس سے کروڑوں گنا زیادہ نبی کے دل میں امت کی محبت ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ، آپ کی کون سی اولاد ہے بھیا جس کے لیے پوری رات جا کے نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کی کون سی اولاد ہے جس کے لیے اتنا روتے ہیں رات رات بھر آپ کہ آپ کی داڑھی کپڑا سے بھیگ جاتا ہے؟ آپ کی کون سی ایسی اولاد ہے بھائی صاحب جس کے لیے آپ کو اتنا آنسو بہانا پڑتا ہے، کھڑے ہو کر کے دعائیں کرنی پڑتی ہے کہ پیر آپ کا سوکھ جاتا ہے؟ اگر اکلوتا بچہ بھی ہوگا نا تو اتنا آپ نہیں کریں گے، مگر ہمارے پیغمبر اپنی امت کی بخشش کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ آپ کا کپڑا مبارک بھی جایا کرتا تھا، پیر مبارک سوکھ جایا کرتا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، عرض یہ کرنا ہے کہ آپ اس فتح مکہ جو آج کی تاریخ میں 20 رمضان کو 8 دن ہوا، اس کو آپ الگ الگ اندر سے دیکھیے۔ پہلا تو یہی دیکھیے کہ بدلہ کا جو بھاؤنا ہے وہ انسان میں کب ابھرتی ہے؟ آج ہم نے تماچا مار دیا، ہم نے کیوں سہ لیا کہ ہم بدلہ نہیں لے سکتے، لیکن کل ہمارے پاس اتنی طاقت ہے اسے ہم مسل کے رکھ دیں گے۔ اگر ایسے ٹائم پہ بھی آپ نے معاف کر دیا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور پھر 1 2 4 5 کی بات تو نہیں، حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا،
حضرت یاسر کو شہید کیا گیا تھا، کئی صحابہ کرام کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا اس میں سے ایک سلوک بتا دیتا ہوں کہ جو پتھر کو سلواتے ہیں نا، پتھر بہت خطرناک آگ پکڑتا ہے. پتھر جو ہوتے ہیں نا بہت خطرناک طریقے میں ان میں آگ پکڑتا ہے، زبردست. اس کو یہ لوگ آگ جلاتے ہیں پتھر کو. حضرت خبیب کو ننگا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ننگا کرتے ہیں. اور ننگا کرنے کے بعد حضرت خبیب کا ادھر سے پیر پکڑ لیا، ادھر سے ہاتھ پکڑ، اور اس جلتے ہوئے اس پہ لٹایا. محسوس کیجیے گا کہ وہ جو درد اور کیفیت ہوگی اس کو لفظوں میں بیان کر سکتے ہو آپ؟ ایک تو زندہ ہم موجود ہیں، پہلے ہاتھ پہ چھوڑ دو، آپ کو کوشش کریں اس سے کچھ ہلکا ہو جاتا ہے. ہاتھ پہ پکڑے ہوئے اور اس کے بعد اس آگ پہ ڈال دیتے ہیں، اوپر سے لوٹ رکھ دیتے ہیں. حتیٰ کہ بتایا گیا کہ ان کے کچھ سے چربی نکلتی، اس سے آگ کچھ کم ہو جاتی اور اس میں بھاؤ پیدا ہو جاتا. ایک بار نہیں کئی بار ایسا کیا. بتاؤ جب اس صحابی نے اپنی آنکھوں سے اپنے دشمن کو دیکھا ہوگا تو کیا فیل کیا ہوگا؟ مگر ہاں رسول اللہ کی تعلیم تھی کہ معاف کیا جائے تو انہیں بھی معاف کر دی. اور ایسا نہیں کہ دل میں باقی ہے، جب معاف کر دیا تو بھائی بھائی بچے. دشمنی بھی تھی اور دوستی میں تبدیل ہو گئی تو دل میں کچھ بچا نہیں. معاف ہے تو معاف ہے اور دشمنی ہے تو یہ بڑے سدھرے لوگ. اس لیے کہتے ہیں صحابہ کا دل اتنا پاکیزہ تھا، اتنا مبارک تھا، اتنا خلوص بھرا ہوا دل تھا کہ ایسا دل کسی کا نہیں تھا. اسی لیے بڑے بڑے قطب اور غوث اور امداد اور اوتاد بھی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکے. تو فتح مکہ میں خاص بات نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ کہ جن لوگوں کو معاف کیا گیا تھا، صفوان بن امیہ، حضرت اکرمہ، میں آپ کا انتظار کر رہا